السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 27۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بشرا کی جھنجھلاہٹ ان دنوں عروج پر تھی۔ اعجاز کی حرکت کے باعث وہ بازل تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی تھی۔ اس کا منصوبہ سادہ تھا، وہ مہناز کی جگہ خود بازل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ایک بار اس کے کمرے تک پہنچ جاتی تو اس کا پسٹل بازل سے اپنا انتقام لے لیتا، لیکن اعجاز نے اس کے وہاں پہنچنے کی راہ کھوٹی کر دی تھی اور اس کی بازل تک پہنچنے کی تدبیر کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اعجاز سے بھی بے حد ناراض تھی اور اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یونیورسٹی جانا بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا اور صرف کراٹے اور شوٹنگ کلب جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہیں سے نکلی تھی۔ اپنی سہولت کے حساب سے اس نے جرسی کے قدرے چست ٹراؤزر اور ٹی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی اور اس لباس میں اس کی جسمانی خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ خود کو فٹ رکھنے کے لیے آج کل اس نے سخت ورزش وغیرہ کا جو معمول اپنا رکھا تھا، اس نے اس کے سمارٹنیس میں اضافہ کیا تھا۔ اپنے مغربی خد و خال کی وجہ سے وہ ویسے ہی دوسری لڑکیوں سے مختلف لگتی تھی اور بالوں کو سنہرا کروانے کے بعد تو بالکل ہی مغربی حسن کا نمونہ لگنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ کلب سے نکل کر اوپن پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی رہ گئی۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز اور اس کے قدموں کی جنبش کے ساتھ ساتھ اس کے سنہری بالوں کی پونی ٹیل گھڑی کے پینڈولم کی طرح ایک ردھم سے دائیں بائیں جنبش کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتے وقت بھی اس کی ماحول سے بے نیازی قائم تھی۔ اصل میں وہ خود گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اعجاز کی مدد کے بغیر کیسے بازل تک رسائی حاصل کرے۔ اس کے سامنے بازل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا، مہناز۔ وہ غور کر رہی تھی کہ کیسے مہناز تک پہنچ کر بازل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے۔ ایک منصوبے کے ہلکے سے خد و خال اس کے ذہن میں تھے اور اسی پر غور کرتی ہوئی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی کا رخ میڈم ناظری کے ہاسٹل کی طرف نہیں بلکہ وہ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی جہاں مہناز رہائش پذیر تھی۔ کچھ دیر قبل اس نے تاج بیوٹی سیلون فون کر کے مہناز کے بارے میں معلوم کیا تھا تو اسے اطلاع ملی تھی کہ مہناز آج چھٹی پر ہے اور اپنے گھر پر آرام کر رہی ہے۔ اس نے مہناز سے ملاقات کے لیے دل میں بہانہ سوچ لیا۔ وہ اسے کہہ سکتی تھی کہ اپنے بالوں کی رنگت سے پوری طرح مطمئن نہیں اور ایک تقریب میں شرکت کے لیے مہناز کے ہاتھوں ہی اس کی رنگت کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس بہانے کے سہارے مہناز کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بار وہ وہاں پہنچ جاتی تو مہناز کو قابو کر کے اسے بازل کو بلوانے پر مجبور کر دیتی۔ بازل واحد فرد نہیں تھا جسے وہ اپنے خاندان کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتی، اسے دوسرے لوگوں سے بھی حساب لینا تھا، لیکن مکروہ آنکھوں والا بازل اس کا پہلا اور سب سے اہم ہدف تھا۔ اس نے اس کی پاک باز ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا وہ اس سے حساب لیے بغیر کسی طرح چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک بار کی ناکامی کے بعد نیا منصوبہ ذہن میں آتے ہی فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئی تھی اور مہناز کی رہائش گاہ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا پسٹل اس کے ہینڈ بیگ میں پڑا ہوا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ مہناز کو قابو کرنے کے لیے اس کے استعمال کی ضرورت نہیں آئے گی اور اپنے ہاتھوں پیروں سے ہی سب سنبھال لے گی۔ آنے والے لمحوں کی سنسنی کو وہ ابھی سے محسوس کر رہی تھی اور جوش سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ اپنی اس کیفیت میں سے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک گاڑی ابتدائی سے اس کے تعاقب میں چلی آ رہی ہے۔ وہ پرہجوم سڑکوں کو چھوڑ کر اس رہائشی علاقے میں داخل ہوئی جہاں مہناز کا اپارٹمنٹ تھا تو اس کا تعاقب آنے والی گاڑی نے درمیانی فاصلہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس رہائشی علاقے کے ایک حصے میں خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے اور دوسری جانب اپارٹمنٹ بلڈنگ کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر پروجیکٹس ابھی زیر تعمیر تھے۔ عمرہ کے علاقے میں رہائش کے متمنی اپر مڈل کلاس کے لیے یہ پروجیکٹس بہت بڑی ترغیب تھے۔ چنانچہ اخبارات اور الیکٹرونک میڈیا سے ایسے کئی پروجیکٹ کا آغاز ہوتے ہی دھڑا دھڑ بکنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ سرمایہ کاروں نے علاقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تاہم ابھی تک ایک آدھی پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اور اس میں لوگ رہائش پذیر تھے۔ ایک طرف عمرہ کا الگ تھلگ رہنے کا عمومی چلن، دوسری طرف زیر تعمیر عمارتوں کی وجہ سے وہ درمیانی سڑک تقریباً خالی پڑی ہوئی تھی جس پر بشرا اپنی گاڑی لے جا رہی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والی گاڑی مناسب موقع پاتے ہی اسے اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکلے کچھ فاصلے پر جا کر یوں ترچھی کھڑی ہو گئی کہ اس کے لیے آگے نکلنا ممکن نہیں رہا اور اسے ایمرجنسی میں بریک لگانے پڑے۔ بریک لگاتے اس کا ہاتھ میکینکی انداز میں اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھا۔ ہینڈ بیگ میں سے اس کا محافظ اس کا ننھا سا پسٹل موجود تھا۔ وہ پسٹل نکال پاتی اس سے قبل ہی راستہ روک کے کھڑی گاڑی سے ایک شخص نکل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ سپاٹ دیواروں والے مستطیل کمرے کے ننگے فرش پر وہ یوں لیٹا تھا کہ اس کے جسم پر ایک جانگے کی سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کے بے لباس جسم پر جا بجا موجود نیل اور زخموں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔
چہرہ متورم ہو رہا تھا اور خوبصورت سیاہ بال بری طرح بکھرے ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی درندے کے ہتھے چڑھ گیا تھا جس نے اسے اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ حقیقت میں وہ درندے ہی تو تھے جن کے لیے انسانی وجود کی حرمت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جو دولت کے پجاری تھے اور دولت کی خاطر انسانی زندگیوں کو بھیڑ چلا دینے میں کوئی آر نہ سمجھتے تھے۔ معاذ اپنے بہت بڑے جرم کی پاداش میں ان کے اس رویے کا حقدار ٹھہرا تھا۔ اس کی وجہ سے معظم شاہ اور سجل جیسے قیمتی پنچھی ان کی گریف سے نکل گئے تھے اور وہ ٹھکانہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تھا جہاں انہوں نے انہیں قید رکھا ہوا تھا۔ ایک ساتھی کی موت، چاچڑ اور دوسرے شخص کا زخمی ہونا اس کے علاوہ سنگین جرائم تھے۔ معاذ کو عین فرار کے وقت گرفتار کر لینے والے شیدہ اور جارا جب اسے لے کر اندر گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کے لیے تو ویسے ہی حیرت کا مقام تھا کہ وہ جس لاش کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیپ فریزر خرید کر لائے تھے وہ لاش زندہ ہو کر مزے سے چل پھر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اپنے مایہ ناز ساتھیوں کی درگت اور قیدیوں کی فرار نے پوری کر دی تھی۔ اس وقت وہ ایسی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے تھے کہ معاذ سے کچھ کہنے کے بجائے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ چاچڑ کو ہوش میں لانے اور اپنے اوپر والوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت لینے کے بعد وہ بہت تیزی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مفرور معظم شاہ اور سجل شاہ اگر تھانے پہنچ گئے تو معظم شاہ کی حیثیت کی وجہ سے تھانے والوں کو ناچار کارروائی کرنا پڑے گی۔ قریبی 2 تھانوں میں ان کے وظیفہ خوار بیٹھے ہوئے تھے جن کو صرف اتنا کرنا تھا کہ اس غیر آباد حویلی میں گھس بیٹھنے والوں کو وہاں موجودگی سے صرف نظر کیا جائے۔ ہماری پولیس جو بڑے بڑے جرائم سے ویسے ہی مزے سے صرف نظر کر جاتی ہے، روپیہ لے کر یہ کام کیسے نہ کرتی، جبکہ مالکان بھی بیرون ملک مقیم تھے اور حویلی اور اس سے متصل باغ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تھانے فون کر کے وہاں کے ایس ایچ او کو سمجھایا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا ہے اور کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے تو مناسب تیاری کے ساتھ ریڈ کرنے کے بہانے اتنا وقت نکال لیا جائے کہ ان لوگوں کو یہاں کا سیٹ اپ ختم کرنے اور اپنی موجودگی کے ثبوت مٹانے کا موقع مل جائے۔ معاذ کو ان ساری باتوں کا علم تشدد کے مراحل سے گزارتے ہوئے خود سے کی جانے والی باتوں اور کچھ ان کے آپس کی گفتگو کے ذریعے ہوا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام تو معاذ اپنے ساتھی کی لاش اور زخمیوں کی وہاں سے منتقلی کا کیا تھا۔ بعد میں یقیناً صفائی ستھرائی کا کام نمٹا کر خود بھی وہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ کچھ باتوں کو معاذ کسی کو کچھ بتائے بغیر بھی سمجھ رہا تھا۔ اسے جس طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس حویلی میں لے جایا گیا تھا ویسے ہی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ راستے میں سنائی دینے والے ٹریفک کے شور سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس باری سے کسی مضافاتی علاقے کے بجائے شہر کے درمیان کسی جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ ایک قید خانے سے نکل کر وہ دوسرے قید خانے میں پہنچا تو غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرے وہ ڈاکو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر پل پڑے۔ ان کے تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے ایک بات البتہ معاذ نے ضرور محسوس کی کہ وہ اسے کوئی ایسی چوٹ لگانے سے گریز کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے۔ مار پیٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کے اسپائڈر مین کی نقل سے ملاقات ہوئی تو اس نے معاذ کے اندازے کی تصدیق کر دی اور بولا، تیری اتنی سی خاطر کر کے میرا من شانت نہیں ہوا۔ تیری وجہ سے میرے ہاتھ سے بہت بڑی دولت کے ساتھ ساتھ سجل شاہ بھی نکل گئی ہے۔ تیرا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا ایک ایک ریشہ ادھیڑ کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر لوں، لیکن میں بندہ ہوں، دماغ سے کام لینے والا۔ تیری جان لے کر مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہاں، تیرا سودا کر کے کافی کچھ مل جائے گا۔ تنویر نے عرفان اللہ سے بات کر لی ہے اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر وہ ہمیں تیرے ساتھ اچھے دام نہیں دیتا تو ہم سیدھا تجھے میڈیا کے سامنے لے آئیں گے۔ عرفان اللہ کو الیکشن کی وجہ سے پبلک میں اپنے اچھے امیج کی بڑی فکر ہے۔ اس کا دوست یزدانی بھی گھبرایا ہوا ہے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ہماری ڈیمانڈ مان لیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا اور پھر اس کی طرف ذرا جھک کر معنی خیز لہجے میں بولا، اگر عرفان اللہ سے سودا نہ بھی بنا تو میں تیرے ساتھ ساتھ تیری زندگی کے لیے ڈیلنگ کر لوں گا۔ تو نے اپنے حرکت سے ثابت کر دیا ہے کہ تو بڑا جیدار اور کمال کا بندہ ہے۔ ویسے یہ بتا کہ تو نے اتنی کمال کا موت کا ناٹک کیسے کر لیا تھا کہ دن رات موت کا کھیل کھیلنے والے میرے بندے بھی دھوکہ کھا گئے تھے۔ معاذ اس کی ان باتوں کے جواب میں کچھ نہیں بولا، جس پر اس نے کہا تھا، تیرا عرفان اللہ سے سودا ہو جائے تو اچھا ہے۔ مجھے تیری ٹائپ کا اندازہ ہو گیا ہے۔ تو بندہ اڑیل ٹٹو کی نسل کا ہے۔ تجھے اپنی راہ پر چلانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ چل تو پھر ٹھیک ہے، پڑا رہ یہاں، دیکھنے کیا دام لگاتا ہے عرفان اللہ تیرے۔ اس گفتگو کے بعد وہ چلا گیا تھا اور پھر شاید عرفان اللہ سے اسے اس کی من پسند دام دینے پر تیار ہو گیا تھا جو اسے اسی روز ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس جگہ سے جس تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ڈاکوں کی کیے گئے تشدد سے بہت مختلف اور اذیت ناک تھا۔ اسے اس تشدد کا نشانہ بنانے والا بندہ بڑا عجیب و غریب اور کچھ ایسا تھا کہ معاذ کو اس سے کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ معاذ پر تشدد کر رہا تھا تو معاذ کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اذیت رسانی کے
اس عمل سے کسی پسندیدہ مشغلے کی طرح سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کے تشدد کا طریقہ بھی انوکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لوہے کا ایک پنجہ سا پہن رکھا تھا اور اس پنجے پر لمبی لمبی باریک سوئیاں ابری ہوئی تھی۔ وہ اس پنجے کو پہن کر معاذ کے جسم پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ پوری قوت سے مارے گئے ان تھپڑوں کے نتیجے میں سوئیاں معاذ کے جسم میں گھس کر اسے تکلیف پہنچاتی تھی، اور جب وہ پنجے کو کھینچ کر باہر نکالتا تھا تو معاذ تکلیف سے بل جاتا تھا۔ لوہے کے اس پنجے سے معاذ کا جسم چھید ڈالنے کے بعد اس نے اس کے پورے جسم پر نمک چھڑکا تھا اور معاذ کی چیخوں اور کراہوں سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ تیسرے مرحلے میں اس نے معاذ کو برف کی سل پر برہنہ لٹا کر اس کے جسم پر بھاری وزن رکھوا دیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس سارے تشدد کی وجہ بیان نہیں کرتا تھا۔ معاذ چیخ چیخ کر سے پوچھتا تھا کہ آخر وہ اس سے کیا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنے سوال کا کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور معاذ کو یہی لگا تھا کہ وہ اسے اذیتیں دے کر ہلاک کر دینے کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ مختصر عرصے میں اتنے شدید تشدد سے گزرنے کے باعث معاذ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کیرتھر کی سختیاں سہنے سے لے کر اب تک اسے اپنے جسم پر اتنا کچھ سہنا پڑا تھا کہ وہ خود حیران تھا کہ اس کی روح جسم میں کیسے ٹھہری ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تو اسے اپنے حواس ہی کھو دینے چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، اور اسے خود پہلی بار اپنی سخت جانی کا ادراک ہو رہا تھا۔ وہ اس حالت میں بھی مسلسل اپنے فرار کی تدابیر سوچتا رہتا تھا، لیکن اسے اتنی مہلت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ کسی تدبیر پر ڈھنگ سے غور کر پاتا۔ اسے مسلسل تشدد کے عمل سے گزارنے کے بعد اب کہیں جا کر اتنی رائے دی گئی تھی کہ وہ نیم اریاں حالت میں اس کمرے کے فرش پہ پڑا تھا، اور ایک بار اس کے دل میں خیال آیا کہ ڈاکوں کی طرح یہ لوگ بھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اسے اذیت بہت دی، لیکن کوئی جان لیوا وار بہرحال نہیں کیا۔ حالانکہ عرفان لینڈ کمپنی کے مفاد میں یہی بات سب سے بہتر تھی کہ وہ اسے فوری طور پر ہلاک کر دیں، تاکہ آگے وہ ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر سکے۔ اپنے زندہ رکھے جانے کی وجہ پر غور کرتا وہ نیواں آنکھوں سے سامنے والی دیوار پر نصب اس مختصر سے ہوادان کو دیکھ رہا تھا، جس میں خود تو کیا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر بھی ہوادان لوہے کی سلاخوں کی مدد سے مزید محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مختصر ہوادان سے اسے تاریک آسمان کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان کا یہ مختصر اور تاریک ٹکڑا بھی اسے آزادی کی طرف پکار رہا تھا۔ اس کی روح باہر آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ خاموش لیٹا آسمان کے اس ٹکڑے کو دیکھتا رہا۔ یکایک اس ٹکڑے پر ایک تارا چمکا اور گویا آسمان کا وہ ٹکڑا سج گیا۔ لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود وہ تارا شرارت سے معاذ کو آنکھ مارنے لگا۔ اس تارے کو دیکھ کر معاذ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری جیسے رو رو کر نڈھال پڑ جانے والے بچے کے ہونٹوں پر اپنا پسندیدہ کھلونا دیکھ کر ابھرتی ہے۔ وہ اپنی ساری تکلیف بھلا کر اس تارے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور بے ساختہ ہی اسے کیرتھر پر فیضو کی میت میں گزاری وہ چند راتیں یاد آئی جب اس نے تاروں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ اتنے پیارے اور انوکھے کھلونے سے اسے زندگی میں کبھی کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ فیضو کی مہربانی تھی جس نے اسے ایسے کھلونے سے کھیلنا سکھایا تھا۔ کیرتھر کی راتوں کے بعد آج اسے یہ پیارا سا کھلونا میسر آیا تو وہ سب کچھ بھول کر اس میں مگن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ستارے کی ساری روشنی اس کے اندر اترنے لگی اور خود کو بے حد ہلکا پھلکا ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ یہ احساس اتنا قوی تھا کہ اس کی جسمانی تکلیف کہیں گم ہو گئی، اور اسے ایسا لگا کہ آسمان پر اڑتا وہ طرح طرح کے سنہری کھلونوں سے کھیلتا پھر رہا ہے۔ سنہری پھول، سنہری کبوتر، سنہری چھڑی، سنہری بادل، کیا کیا نہیں تھا اس عجیب دنیا میں۔ پھر وہ سنہری بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ سنہری پری کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔ پری کا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے چہرے پر کوئی سنہری نقاب سے پہن رکھا ہے۔ معاذ کے دیکھتے ہی دیکھتے سنہری نقاب نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا، اور دھیرے سے دھیرے سنہری سے انابر میں بدلتا چلا گیا۔ اس انابر رنگ کو دیکھ کر معاذ کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، اور وہ واپس دنیا میں آنے لگا جہاں بہت رنج اور تکلیفیں تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ بھی واپسی کے اس سفر کو روک سکے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ معاذ، معاذ، ایک نسوانی آواز تھی جو اسے مسلسل پکار رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس وہاں پہنچ گیا تھا جہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ سپاٹ دیواروں والا وہ مستطیل کمرہ جہاں وحشت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے در و دیوار کو خالی خالی نظروں سے گھورتے اس نے پھر سنا، معاذ۔ وہ واقعی ایک نسوانی نرم آواز تھی جو وقفے وقفے سے اسے پکار رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر نوجوان کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔